اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے آپ کی آواز سے میں ہوں سلیم حبیب میمن۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے جن دوستوں نے اب تک جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں ہمارے پروگرام کے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں دن بدن کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ مسلسل یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ تک اپنی آواز پہنچا کر اور آپ کی آواز عوام تک پہنچا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک اس وقت جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے ہماری حکومت نے اور ان کے وزیروں نے، اس کے نتائج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حالات دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ہائی جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے ایک بات کو بار بار دہرایا کرتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کسی کو بھی NRO نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ NRO دینے کا کام جو ہے وہ عدالتوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مقدمات ہیں ان کو آپ واپس نہیں لے سکتے، اسٹیٹ نہیں لیتی ہے واپس جو بھی مقدمات ہوتے ہیں۔ وہ مقدمات کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے اور وہ فیصلے عدالتیں ہی دیں گی۔ تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں NRO دوں گا یا میں NRO نہیں دوں گا؟ صبح سے شام سے لے کر شام تک آپ 40 مرتبہ ایک ہی بات کرتے ہیں، میں NRO نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کا پیغام آتا ہے کہ جی میں ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف آپ کسی کو گالیاں دیں، چور اچکا کہیں، بے ایمان کہیں، کرپٹ کہیں اور پھر میں نہیں چھوڑوں گا کہ گردان کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، تو کون آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے گا؟ اور جب تک بات چیت نہیں ہوگی سیاسی ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کا تو کام ہی آپ کو غصہ دلانا ہے، لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ تو ویسے ہی غصے کی حالت میں رہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آج بھی آپ کے وزیروں نے آپ تک اطلاعات غلط پہنچائی ہیں۔ ہم آپ کو مسلسل اس بات سے آگاہ کرتے رہے ہیں کہ آپ کے وزیر تمام اعداد و شمار جو آپ تک پہنچاتے ہیں اور جو عوام کو پہنچاتے ہیں وہ تمام تر دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کے سامنے شوگر کمیشن کی جو ہے وہ اس کی رپورٹ آئی، اس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ مافیاز نے پیسے کمائے، لیکن یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ شوگر کمیشن کی جو آپ نے رپورٹ کر کے آپ نے بڑے نام کمائے کہ جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن کیا اس کے کسی بھی ایک ذمہ دار کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے؟ جو شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا، 40% حصہ تو آپ کی PTI کے حمایتی لوگوں کی جو ہے نا وہ شوگر کے اندر ان کا ہولڈ ہے، اور انہوں نے جو ہے نا سبسڈی سے اور اس منافع خوری سے اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کمائے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ملک سے باہر تھے وہ ببانگ دہر لوٹ کر آ گئے ہیں پاکستان، لیکن کیا ان کا جو نام آپ کی بنائی ہوئی کمیٹی کے اندر ان کا نام آیا ہے کہ انہوں نے چینی مہنگی کی اور پیسے بنائے؟ آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا آپ نے ان کو گرفتار کیا؟ باقاعدہ تمام جو بھی اپوزیشن ارکان ہیں ان کے خلاف تو آپ کارروائی کر کے ان کو 90 دن کے لیے جیل ڈال دیتے ہیں۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی فرد جرم کے اور بغیر کسی FIR کے، اور ان پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات کی اپنی انا کی تسکین کے لیے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ ان کا کیس نہیں لگنے دیتے ہیں کورٹوں میں، کبھی جج صاحب نہیں ہوتے ہیں تو کبھی وکیل صاحب نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات پر پچھلے 2 سال سے سید خورشید احمد شاہ صاحب عوام کی نمائندگی کرنے سے محروم ہیں، جو کہ اس حلقے کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہیں، قائد حزب اختلاف، یعنی کہ موجودہ قائد حزب اختلاف اور سابقہ قائد حزب اختلاف دونوں کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کی ذات کی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب، آپ کے اپنے ارکان جو آپ کے وزیر ہیں ان کے خلاف اتنا مواد
बाज़ार में है, इतना मार्केट के अंदर है। आपका नदीम बाबर के मतलब अभी कल आपके पास जो रिपोर्ट आई है और आज आपने अपनी काबीना इजलास में उसको डिस्कस भी करना है। इस वक्त आप जब ये मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ होंगे, लेकिन क्या नदीम बाबर के ख़िलाफ़ आपको ये पैगामात नहीं आए कि 120 अरब रुपए का डाका डाला है उन्होंने? 120 अरब रुपए का नुकसान कर दिया मेरे मुल्क का, और बाद में वो आपको वजाहतें देते रहे और गलत एदाद शुमार पेश करते रहे। बार बार आपको इसके मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बताया गया कि जी इनकी तमाम पॉलिसियाँ गलत है, जिससे मेरे मुल्क को 120 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा है इस एक शोबे में, ऑयल के शोबे में। अब उसका डीजी आपने जिसको लगाया हुआ है वो कहते हैं जी पिछले 6 साल से डीजी ऑयल लगा हुआ है। जनाब पिछले साल पिछली हुकूमतों ने अगर किसी को गलत अपॉइंट किया होगा भले क्या हो, लेकिन क्या आपने अपने इन 2.5 साल दौर इक़्तिदार में उस गलत अपॉइंटमेंट को आपने सीधा किया? आपने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। PIA के जहाज़ के जो पायलट है उसके मुताबिक आपके वज़ीर ने झूठ बोला है असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर, फिर कहते हैं जी मुझे गलत रिपोर्टिंग की। लेकिन क्या किसी ज़िम्मेदारों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? ये जो आपका जो एहतसाब का जो नारा है ये तो खोखला साबित हो रहा है। अब किसका एहतसाब करना चाहते हैं? अब एहतसाब का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो हमारी अरबों रुपए की लूट मार हुई है उसको रोका भी जाए और जो लोग इसकी लूट मार कर चुके हैं उनसे वागुजार कराया जाए, ताकि ये जो करप्शन का कल्चर है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन आज तक मेरी इत्तला के मुताबिक आपने 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और आपने उनको सज़ा दिलवा दी? मुझे बताएं आप। आपकी प्रोसिक्यूशन जो है ना वो इतनी नाकिस है कि कई मरतबा को हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपके अटॉर्नी जनरल को, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को और नेब के प्रोसिक्यूटर्स को बाकायदा डांट डपट कर भेजते हैं कि ये आप जो है ना वो तैयारी के साथ नहीं आते हैं। जनाब अब जबकि आपके सामने ऑयल एडवाइजरी में आपको पता चल गया कि जी वहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर्स को जो है ना वो डीजी लगाया गया था, तो क्या आज की कार्रवाई करते हुए आप उसको बरतरफ करेंगे और उसको लगाने वाले और उसकी जो उसने जो हक़ाइक़ छुपाए उसके साथ जो आपके जो मुशीर है नदीम बाबर साहब, क्या इनके खिलाफ आप आज कार्रवाई का ऐलान करेंगे? अगर आप आज शुरू कर देते हैं कार्रवाई नदीम बाबर के ख़िलाफ़ तो हम उम्मीद रखेंगे कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है और देर से ही सही आप अपने वायदे के मुताबिक एहतसाब की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो सब कुछ आपके सामने आता रहेगा, चाहे वो फैसल वावड़ा साहब की जो है डुअल नेशनलिटी का केस हो। आप देखिए ये कैसा इंसाफ है कि कभी जज साहब नहीं होते, कभी खुद पेश नहीं होते, कभी वकील पेश नहीं होता, फिर तारीख लगती है तो जज नहीं होता। आज भी उनकी तारीख लगी हुई थी केस की और जज साहब उनको आखिरी मौका भी दे चुके हैं कि ये आखिरी मौका है। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि कभी जज साहब खुद भी अदालतों में ना आए कि वो मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो ये केस तो चंद लम्हों के अंदर जो है ना शटर ये ख़त्म हो सकता है। उनकी डबल शहरियत आपके सामने मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, फिर क्यों उनको नाअहल नहीं किया जाता? इसलिए कि वो PTI के मेंबर हैं। आपके अपने ATM के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने सबसे बड़ा जुल्म किया है अपने ही इस मौक़िफ़ को कि जी हम एहतसाब करेंगे। आपने आज़म सवाती को जो एक मरतबा फिर प्रोमोशन देकर वज़ीर रेलवे तैनात कर दिया है। क्या आपको नहीं मालूम कि वो एक झूठे शख्स हैं? क्या आपको नहीं पता कि उन्होंने फ्रॉड किया है? $1 मिलियन का नोट कभी आपने सुना है? ये आपके मिनिस्टर साहब ने फंड्स में लोगों को देकर बेवकूफ़ बनाया, रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक किया है और इसका इनाम यह है कि आप उसको मिनिस्ट्री देते हैं इतनी अहम। खान साहब आपका जो है ये नारा एहतसाब का ये तो हो गया फ्लॉप। अब आपने कौम के ऊपर एक मेहरबानी की कि शेख रशीद साहब के पास जो अपनी 14 जो है वजारतें लोगों को अब तक भुगता चुके थे, आपने इस मरतबा उन पर खुश होकर 15वीं जो है ना उनको वजारत दी है, वजारत दाखिला। ये किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम वजारत होती है, वजारत दाखिला।
آپ نے وزارت داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو دے دی، جن کے اوپر آپ فیٹف کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فیٹف کے حوالے سے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اپنے پاس اپنے فارم ہاؤس پہ ان کو رکھا، ان کو ٹریننگ دلوائی ہے۔ پھر اب جو نیا تماشا شروع ہوا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ، ان کی قابل اعتراض تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ تو کیا میرے ملک کا امیج یہ جائے گا کہ ہمارے حکمراں، ہمارے ذمہ دار جو ارباب اقتدار ہے، ان کا کریکٹر اس قسم کا ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کریں گے آپ؟ یہ شفاف چلی یہ پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ ہے؟ یہ شفاف حکومت ہے آپ کی؟ نہ آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس چلتا ہے، نہ آپ کا معلوم جنبہ کا کیس چلتا ہے، نہ ہی آپ کی BRT بسیں چلتی ہیں کہیں، اور آپ کی بلین ٹری سونامی تو باقاعدہ سپریم کورٹ سے سند پا چکی ہے کہ جہاں پر بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، بہت بڑی کرپشن کی گئی ہے۔ ابھی آپ کے اتنے سارے جو ہے وہ کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے ہیں کہ خان صاحب اب آپ کو اپوزیشن کہنے لگی ہے کہ اب ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، اور حقیقت میں ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ شاید NRO کی تلاش میں ہیں، ورنہ جس وزیر اعظم کو اپنی عوام کی فکر ہوتی وہ اپنی تصاویر کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کو دانہ ڈالتے ہوئے جو ہے نا وہ تصاویر جو ہے نا وہ نشر نہ کرتے، وہ شائع نہیں کرواتے۔ آپ کو دکھانا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عوام کی جھوپڑیوں میں گئے ہوتے، کسی کو کھانا دے رہے ہوتے، کسی کو روٹی، کسی کو نوکری دے رہے ہوتے، تو پھر تو یہ ہوتا کہ وزیر اعظم کو عوام کا درد ہے۔ لیکن آپ کو عوام کا درد ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اقتدار کا درد ہے، اس کے لیے آپ کی اس کو چاہتے ہیں کہ مدد ملے، اس کے لیے آپ اپنے ATM کو خوش کرتے ہیں، اور ان کو من مانی کام کرنے کی آزادی ہے، وہ جتنے چاہیں پیسے بنائیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا خواتین و حضرات، ہم آپ کے آراء کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔